معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہمیں معجزے کا ہی معاملہ پتہ نہیں ہوتا نا، تو اس میں کم علمی میں ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. تو بھائی معجزہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہونا چاہیے. کیا یہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے یا کرامت ولی کا فعل ہوتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلے گا یہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے، یہ کرامت ولی کا فعل نہیں ہے. تو کس کا فعل ہے یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کا خود کا فعل ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے اوپر ظاہر کر دیں اپنا فعل تو یہ معجزہ ہو جاتا ہے، اور کسی ولی کے اوپر ظاہر کر دیں اپنا فعل تو یہ کرامت ہو جاتی ہے. لیکن ہوتا کس کا فعل ہے؟ یہ اللہ کی ذات کا فعل ہوتا ہے. یہ ذاتی کوئی فعل نہیں ہوتا اپنا کہ کوئی ولی یہ دعویٰ کر دے کہ بھائی یہ میرا فعل ہے تو وہ ولی نہیں ہے. لیکن اگر ولی نے کوئی دعویٰ کر دیا تو پھر اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے. اگر اس نے سوچ لیا کہ یار دیکھو میرے ہاتھ کے اوپر کیسی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اسی سوچ کے اندر اس کے دل کے اندر عجب پیدا ہو گیا، تکبر آ گیا، اس کی ولایت اسی وقت سلب ہو جاتی، ختم کر دی جاتی. تو اس لیے یہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کسی کا ذاتی فعل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فعل ہے. ہاں اب ہم نے کیا کرنا ہے، جس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ولی کے اوپر کرامت ظاہر کر دی، جس عمل کے اوپر اس ولی کے اوپر کرامت ظاہر کر دیے وہ عمل اس ولی سے لے لینا ہے. اب نگاہ کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ عمل کے اوپر ہونی چاہیے، کرامت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. نگاہ کس پر ہونی چاہیے؟ عمل پر ہونا چاہیے، کرامت پر نہیں ہونا چاہیے. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ذکر لسانی ہے نا، سبحان اللہ، یہ اللہ، یہ ذکر لسانی اس کرامت سے افضل ہے. ایک بندہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کرامت سے افضل ہے اپنی زبان مبارک سے. سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، ذکر لسانی کر رہا ہے، یہ اس کرامت سے بلند ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کرامت کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایک کرامت کی تعریف سمجھ لینا. خرق عادت عمل کو کرامت کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ خرق عادت عمل کو کرامت کہتے ہیں. اچھا، خرق عادت عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فطرت کا قانون اتارا ہے اس کے خلاف ہو جائے عمل، اس کو کرامت کہتے ہیں. اس کرامت کا تعلق اسباب طبیعیہ میں سے نہیں ہوتا ہے. تھوڑا مشکل لفظ بول رہا ہوں، سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا نا. اسباب طبیعیہ میں سے نہیں ہوتا ہے کرامت کا تعلق. دیکھو اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی پانی پر تیر رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، کوئی خیالات کے ذریعے سے کسی کے ارادوں کو چینج کر رہا ہے، کوئی خیالات کے ذریعے سے کسی کے دل کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، تو یہ مسمرزم کہلاتا ہے، یہ جادو کہلاتا ہے. اس کو کرامت نہیں سمجھنا چاہیے. اس
اس کو کرامت کہہ بھی نہیں سکتے. کرامت کا تعلق 100% متقی آدمی سے ہے. کرامت کا تعلق کس سے؟ 100% متقی آدمی سے. جس کے اندر تقوی ہے نا، اس سے کرامت کا تعلق ہے. اگر کوئی شخص متبع سنت نہیں ہے، متقی نہیں ہے، وہ ہوا پر اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ پانی پر تیر رہا ہے، چل رہا ہے، تو بھائی وہ اللہ کا ولی کرامت والا نہیں ہو سکتا ہے. وہ اس کی اس فعل کو کرامت بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، بھلے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو. ایسے ہی اگر کوئی شخص فاسق اور فاجر ہے، متبع سنت تو نہیں لیکن چلو دین پر عمل کر لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، پہلے والے کا تعلق تو ایسے تھا لیکن دین پر عمل کر، لیکن ایک شخص دین پر عمل نہیں کر رہا، پھر بھی اس سے کچھ چیزیں ایسی صادر ہو رہی ہیں جو ہمارے دیکھنے میں مشاہدے میں آ رہی ہے، یار بڑی زبردست چیزیں بھائی. جیسے آج کل چل رہی ہیں نا بہت ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر، تو اگر وہ شخص، کوئی سا بھی شخص فاسق ہے، گناہ کرتا ہے، بدعت کے اندر لگا ہوا ہے، بدعت کے اندر، چاہے وہ اس بدعت کے معاملے کے اندر عشق کی کتنے بھی دعوے کرتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اللہ کی ذات سے، تو بھائی اللہ کی قسم اس سے بھی کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو. اس کی بھی اس فعل کو کرامت نہیں کہا جا سکتا. اس کے اس فعل کو کیا نہیں کہا جا سکتا؟ کرامت نہیں کہا جا سکتا. آپ دیکھیں جگہ جگہ پر عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور شو یہ کرواتے ہیں کہ ہم رحمانی علاج کرتے ہیں، رحمانی. پھر شو کرانے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے چکر کے اندر پھنس جاتے ہیں، مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں. لیکن ہمارے ذہن کے اندر ان کے کچھ واقعات ہوتے ہیں، یار اس سے یہ ہو گیا تھا، اس سے وہ ہو گیا تھا، اس سے وہ ہو گیا تھا. اور بھائی اگر وہ عامل شخص کسی بھائی کے دل کے اعتبار سے آپ کا دل برا کر رہا ہے تو بھائی اس سے بھی ایسی کوئی کرامت صادر ہو نہیں سکتی. اگر ایسا کوئی عمل ہو گیا تو یہ مسمرزم کہلائے گا، خیالی کہلائے گا، یہ کرامت نہیں کہلائے گا. یہ کرامت نہیں کہلائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت تو ظاہر ہوتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک زیادہ مکرم کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تقوی والے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کرامت کو ظاہر کر دیتے، تقوی والے پر کرامت ظاہر.